انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، علماء کرام، فضلاء اعظام، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے آج ہم حافظ آباد میں میاں محمد رفیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مبارک پر موجود ہیں۔ بات تو ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کی کرنی ہے، لیکن یہ جو آراس ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں کا جو ذکر ہے یہ حکم قرآنی ہے۔ گزرے ہوں کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیل وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِیس وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ نبیوں کو بھی یاد کریں اور ولیوں کو بھی یاد کریں۔ اچھا، بات سمجھیں، بڑی خوبصورت ہے۔ ایک طرف حضرت سیدنا عمر بن خطاب تورات پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تورات کیا اگر خود موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلو تو سبھی گمراہ ہو جاؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان کے نام لے کے فرما رہا ہے ان کو یاد کرو، تاکہ امت میں یہ بات رہ جائے کہ یاد رفتگاں اسلام کا ایک اہم ٹاپک ہے۔ اب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یاد نہیں کرنا کیونکہ وہ علیحدہ شریعت کے نبی، حکم سے ہمیں یہی ہے کہ ان کا ذکر کریں، ان کا تذکرہ کریں۔ ان کے ضمن میں ہم نے یاد کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ ہماری شریعت کے راہبر اور رہنما ہیں۔ اور آج حال یہ ہو گیا کہ پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے ہی صرف ان پر بات کرتے تھے۔ آج اہل سنت کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کے دو حصے کر کے بیان کرتے ہیں۔ اسلام کا 1450 سال پرانا عقیدہ ہے، اور اسی کو، اس عقیدے پہ کھڑے آدمی کو سنی کہتے، اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سارے صحابہ اور اہل بیت میں مشترکہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افضل ترین بندے کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سیاسی بھی خلیفہ یہی، روحانی بھی یہی، ملی بھی، معاشی بھی، معاشرتی بھی، ہر کام کے خلیفہ یہی تھے رسول اللہ۔ اور یہ جو نظریہ ہے یہ کسی نے خود ساختہ کتاب و سنت کے اندر نہیں ڈالا، یہ نظریہ ہے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے کا، ان کی آل اولاد کا، صحابہ اکرام کا، تابعین کا، ائمہ و مجتہدین کا، اور حضور کے زمانہ سے لے کر سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی تک، پیر میر علی شاہ تک، میاں شیر محمد تک، سید محمد حسین شاہ صاحب تک، سید محمد باقر حسین شاہ صاحب تک، حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، اور میرے والد گرامی علامہ منیر احمد یوسفی تک یہی عقیدہ چلا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا، راوی ہیں، حدیث بیان کرنے والے ہیں محمد بن حنفیہ، محمد بن حنفیہ، یہ بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہوں نے دور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا تو یہ دور بنتا ہے کیونکہ 12 ہجری 17 میں یہ پیدا ہوا، 17 ہجری میں یہ پیدا ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق کا دور گزر چکا تھا، عمر بن خطاب کا دور تھا، پھر یہ جوان ہوئے تو اس وقت دور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہی کا تھا۔ تینوں پہلے بڑے بڑے سردار دنیا سے تشریف لے کے جا چکے ہوئے تھے، تو انہوں نے
اپنے والد گرامی سے یہ سوال کیا اور امت کے لیے ایک راہ انہوں نے ہموار کر دی عقیدے اور نظریے کی پختگی کے لیے۔ پوچھا ابا جان یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں خیر الناس کون ہے؟ خیر الناس کون؟ جب یہ ذکر ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، تو انبیاء کے بعد کی بات ہے، انبیاء کے بعد کی بات، اور اس میں داخل ہیں 1.25 لاکھ سارے صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سارے ہی شامل ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سارے احوال سے باخبر تھے، ان تمام 30 سالہ دور سے یا 20 سالہ دور سے آپ ان کے سامنے وہ سارے حالات تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے 2.5 سال کیسے گزرے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال کیسے گزرے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال کیسے گزرے، سارے دور ان کے سامنے موجود تھے۔ جو آج من گڑت کہانیاں سنائی جاتی ہیں وہ حالات بھی حقیقتاً ان کے سامنے تھے، تو بات اپنی مرضی کی کر سکتے تھے جو آپ کی طبع کے مطابق، آنے والے لوگوں کی طبع کے مطابق ہوتی، لیکن آپ نے رسول اللہ کی شریعت میں وہ بات کی جو آپ نے رسول اللہ کی زبانی سنی تھی، صحابہ کے نظریے کے مطابق تھی، اور تینوں ادوار اس کے مطابق گزرے ہوئے تھے۔ آپ سے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خیر الناس کون ہے؟ خیر اس میں تفضیل ہے کہ جتنے بہترین لوگ ہیں ان میں سے سب سے بہترین بندہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کرنا یہ کمال، منہ پہ تو ساری کر لیتے، منہ پہ تو منہ جو رکھنا ہوا، منہ جو تعلقات جو رکھنے ہوئے جناب واجی واہ، لیکن اصل کمال ہے جب انسان کسی کے جانے کے بعد اس کی تعریف کرے۔ پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا ثم من، اس کے بعد کون افضل ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب۔ پھر محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے یہ پوچھا، ثم من یہ پوچھنا تھا تو یہ نہیں پوچھا، بلکہ میں نے خوف کیا کہ اگر میں پھر پوچھوں ثم من اس کے بعد کون ہے تو کہیں کسی اور کا نام نہ لے لیں، تو میں تو اصل میں پوچھنا چاہ رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان۔ تو کہنے لگے ابا جان آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں رسول اللہ کی امت میں بندوں میں سے ایک عام سا بندہ ہوں، حالانکہ سارے عہدے آپ کے پاس تھے، سارے عہدے آپ کے پاس تھے۔ یہ جملہ آخری آپ کی تواضع اور انکساری کے اوپر ہے، اور پہلے دونوں لفظ آپ کے اس عقیدے کے اوپر ہیں جو آپ نے ساری زندگی اپنائے رکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہی اسلام کا 1450 سال پرانا عقیدہ ہے، اور یہ ہے عقیدہ اہل سنت، جو اس سے دائیں ہوا یا بائیں ہوا، جو اس سے دائیں ہوا یا بائیں ہوا، چاہے وہ پیر ہو یا پیر زادہ ہو، استاد ہو یا استاد زادہ ہو، مفتی ہو یا مفتی ابن مفتی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ رد اور مردود ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ سے وہ رد اور مردود ہو جائے گا کہ صحیح صراط مستقیم راہ نجات کو چھوڑ کر جو بھی دائیں بائیں گیا وہ ختم ہو گیا۔ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے نامی گرامی گمنامیوں کے اندھیرے میں چلے گئے، جن کے بغیر جلسے سجتے نہیں تھے، جن کے بغیر لوگ آتے نہیں تھے، اب ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ساری عزتیں عقیدہ اہل سنت کی وجہ سے، جو اس کے ساتھ وابستہ رہے گا جہاں بھی کھڑا ہو جائے گا لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جس نے دائیں بائیں ہونے کی کوشش کی، اسلام پرواہ کسی کی نہیں کرتا، اسلام کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اسلام ان کو سر پہ بٹھاتا ہے لوگوں کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں غلامی میں آ جاتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے تبوک کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے لوگوں میں اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہم نے تبوک کے لیے جانا ہے، سپر پاور کے خلاف، بڑے طاقت والے لوگوں کے خلاف ہمارا واسطہ ہے، تو بندے بھی آؤ
اور مال و اسباب بھی لاؤ۔ یہ وہ جہاد ہے جو ہر بڑے چھوٹے پہ فرض تھا، جو شریعت کا مقلد ہے اس کے اوپر یہ جہاد فرض تھا۔ سارے اپنے اپنے طاقتوں کے مطابق بیچ میں شریک ہونے کے لیے جو کچھ تھا کسی کے پاس وہ لے آئے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ وہ دن تھا جس کی میں نے مدت سے حسرت کی ہوئی تھی کہ کبھی کوئی ایسا دن آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال مانگے تو میں اتنا مال دوں کہ میں سیدنا صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں۔ تو فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ بندے بھی آؤ اور مال و اسباب بھی لاؤ، تو میں اپنے گھر میں جو کچھ تھا اس کا آدھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ پیسہ کافی تھا تو آدھا بھی بہت زیادہ تھا، آدھا بھی بہت زیادہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے مال پیش کیا تو آپ نے مجھ سے سوال کیا، عمر اپنی اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کی حضور جو لایا ہوں اس کی مثل ہی چھوڑ آیا ہوں، یعنی آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑا۔ پھر چند لمحوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مورخین نے لکھا کہ آپ نے اپنے گھر میں جو کچھ تھا نا وہ سارا اٹھایا اور دیواروں پہ ہاتھ پھیرا، کہیں کوئی دھاگا بھی نکلا نا تو وہ بھی آپ نے بیچ میں شامل کر۔ کپڑے جو آپ نے پہنے ہوئے تھے یہ بھی اتار کے بوریا کا لباس پہن لیا، مونجدہ موٹا وہ لباس پہن لیا اور کپڑے بھی بیچ میں رکھ دی۔ پھر باہر نکلے تو خیال آیا کہ میرے ابا جی نے وہ جو تجارتی باکس ہے جو پہلے لوگ استعمال کرتے تھے زمین کے اندر اپنی دولت کو سنبھالنے کے لیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان نے زمین میں صندوق بنایا ہوا تھا کھود کے، اس میں حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی اولاد کے لیے 8 سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی۔ اب آپ نے وہ نکالنی تھی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مال لاؤ، تو جس پہ مال کا اطلاق ہوتا تھا آپ نے اس کو سب کو نکال کے لے کے جانا۔ جب یہ سارا پروگرام بنایا اینٹیں نکالنے کا تو خیال آیا کہ ابا جان پوچھیں گے کہ اینٹیں کدھر ہیں، تو ان کو بھی تو جواب دینا ہے، اور پھر صدیق ہوں اور جھوٹ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پہلے باہر سے اینٹیں لے کے آئے مٹی کی گارے کی، اس کو اینٹوں کو وہاں رکھا، سونے کی اینٹیں اٹھا کے بیچ میں رکھی، اور حسب توقع جب آپ باہر آئے تو پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال و اسباب لے کے آؤ، تو میں سامان اور مال لے کے جا رہا ہوں۔ تو کہا بیٹے اینٹیں پڑی ہوئی ہیں؟ کہا ہاں پڑی ہوئی ہیں، تاکہ صدیق کی صداقت پہ حرف نہ آئے، صدیق کی صداقت پہ حرف نہ آئے، کہا اینٹیں پڑی ہوئی، اور سارا سامان لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی وہی سوال کیا جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ فرمایا ما ابقیت لاہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے انتہائی حسین و جمیل جواب فرمایا ابقیت اللہ و رسولہ، حضور گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے۔ ادھر جبریل آ گئے، جو لباس سیدنا صدیق اکبر نے پہنا ہوا ہے وہی لباس جبرائیل علیہ السلام نے پہنا ہوا۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا؟ کہا ابو بکر صدیق نے جسم سے لباس اتار کے دے دیا اور بوریا پہن لیا، اللہ نے آسمان پہ سارے فرشتوں کو حکم دیا سب اپنا نورانی لباس اتار کے یہ والا پہن لو، تاکہ صدیق کی صداقت، اس کی محبت اور جان نثاری کا ذکر زمین پہ بھی ہو جائے آسمان پہ بھی ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اس دن مجھے یہ یقین ہو گیا کہ کوئی بندہ حضرت ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ان کے عقائد و نظریات تھے، اور جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے امامت کا حکم ارشاد فرمایا تو آپ نے سید عائشہ صدیقہ سے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو عرض کرتی ہیں حضور وہ رقیق القلب ہے، نرم دل آدمی ہے، آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے تو روئیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، تو آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ آپ نے پھر فرمایا وہ بیچ والا جو موضوع ہے نا وہ میں نہیں بتا رہا کیونکہ لوگ آگے ہی صحابہ کے اوپر تیار ہیں جپٹنے کے لیے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا ابو بکر صدیق کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔
حکم ہو گیا، ایک نماز پڑھا دی حضرت ابو بکر صدیق۔ پھر ایک نماز کا وقت آیا تو آپ موجود نہیں تھے، تو حضرت عمر بن خطاب نے تکبیر کہی، کیونکہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد بڑے بزرگ حضرت عمر بن خطاب ہیں، ان کو کھڑا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر حجرہ میں جب ان کی آواز سنی تو آپ نے 3 دفعہ لا 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 فرمایا، اور فرمایا جس امت میں، جس قوم میں ابو بکر صدیق جیسا بندہ موجود ہو، وہاں کسی اور کو نماز پڑھانے کا کوئی حق نہیں۔ پھر ایک روایت میں آیا حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھانے کے بعد آگے نماز پڑھائی حضرت سیدنا فاروق اعظم نے۔ نماز کی اور امامت کی اہمیت سمجھیں، یہاں یہ وہ بندہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اللہم اید الاسلام بعمر بن خطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد کر، مانگ کے لیے۔ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھا دی۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ نماز دوبارہ پڑھا دی، یہ نماز دوبارہ، وہ نماز پڑھی ہوئی نماز دوبارہ پڑھائی، اور بتایا کہ اس مصلی پر ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، بڑا تکلیف دہ دور تھا، سب صحابہ غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم تلوار لے کے کھڑے تھے کہ جس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گے میں اس کا سر کاٹ دوں۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور آپ نے آیت قرآنی پڑھی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فرمایا، اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، ویسے ہی جیسے پہلے رسول تھے، اگر وہ وصال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم کیا اپنی ایڑیوں کے بل واپس پھر جاؤ گے؟ پھر فرمایا سنو لوگو، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا سنیں اللہ زندہ ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کے سنیں، حضور وصال فرما گئے۔ اب مسئلے کو ذرا باریک بینی سے دیکھیں، وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ بڑے نرم دل ہیں، آپ کو ایک دن مصلی پہ نہیں دیکھیں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے، وہی ابو بکر صدیق اتنے مضبوط اعصاب اور دل والے تھے، جب پوری امت نیچے گرنے کے قریب تھی، قریب تھا کہ وہ کوئی غلط بات زبان سے نکال دیتے تو سیدنا صدیق اکبر نے پوری امت کو سہارا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار کیا تھا انہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد جو امت کو پیش آیا، وہ سب سے بڑا مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں کرنی، سب سے بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ اس مسئلے میں بھی صحابہ کے 3 گروہ بن چکے ہوئے تھے۔ کوئی اپنے علم کے مطابق کہتا جنت البقیع میں کرنی، کوئی کہتا جنت المعلا میں کرنی، کسی نے یہ رائے دی کہ مدینۃ المنورہ اور مکہ کے درمیان میں کوئی جگہ کا انتخاب کریں، وہاں تدفین کر دیں، ادھر والوں کو بھی فائدہ ہو ادھر والوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ درست کیا، آپ نے فرمایا یہ نظریات تمہارے ہیں لیکن بات وہ ہے جو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہے۔ کہا کیا سنی؟ آپ نے فرمایا میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ سچے نبی کی دلیل یہ ہوتی ہے جہاں اس کا وصال ہوتا ہے وہیں اس کی قبر شریف بنتی۔ تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ شریف خالی کر کے وہاں آپ کی قبر انور بنائی گئی۔ اچھا، اس میں ہمارے علماء کہتے ہیں، کیونکہ وقت بدل گیا نا، تو لوگ کہتے ہیں بلڈنگ کے نیچے قبر بنانی درست نہیں، یا قبر کے اوپر بلڈنگ بنانی درست نہیں، قبر کے اوپر بلڈنگ بنانی درست نہیں۔ تو ہمارے علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ صحابہ اور اہل بیت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ قبر پر بلڈنگ بنانی بھی جائز ہے اور بلڈنگ کے نیچے قبر بنانی بھی جائز ہے۔ اس کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور بنی سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر، اوپر بلڈنگ تھی، اوپر پورا حجرہ بنا ہوا تھا۔ کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ قبر کے اوپر کوئی شے نہیں ہونی چاہیے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ اوپر سے کھول دو، اوپر بند رہا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفکرہ محدثہ مقننہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب کبھی بارش نہ ہوتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے شریف کی اوپر والی جو چھت ہے اس کو کھول دیتی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا ہم پہ نہ برسا، اپنے محبوب کی قبر پہ بارش برسا دے۔ تو فرمایا اوپر سے کھول دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر بارش برسا دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پہلا مسئلہ حل کیا۔ پھر دوسرا مسئلہ، اہم ترین مسئلہ بنا، قبیلہ بنو ثقیفہ میں
کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد امت کی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ آپ کو پتہ چلا وہاں انصار اور مہاجر وہاں بیٹھ کر اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے نیا خلیفہ مقرر ہونا چاہیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے وہاں گئے. یہ معاملہ خراب ہو جائے گا اگر ہم وہاں نہ گئے. وہاں جا کے آپ نے سب لوگوں کی رائے سنی. انصار کہتے تھے کیونکہ مدینہ شریف میں جگہ ہم نے دی ہے، ہم یہاں کے پرانے، تو خلیفہ ہمارا مقرر ہو. اور مہاجرین مکہ کہتے تھے کہ ہمارا خلیفہ ہوگا. پھر اس بات پہ رائے فائنل ہوئی ان کی آپس میں کہ ایک خلیفہ انصار کا بنا لیتے، ایک مہاجرین کا بنا لیتے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی امت کی مدد کی. فرمایا یہ بات یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی، اس لیے انصار مدینہ تم خلیفہ نہیں بن سکتے، یہ کام وڈرا کر دو، تم میں سے خلیفہ کوئی نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ مدد فرمائی تو ہم یہ اعزاز دیں گے کہ خلفاء کے وزراء تمہیں بنا دیں گے تاکہ تم بھی حکومت سے جدا نہ ہو. ہم تمہارے معاملات کے ساتھ یہاں آسانی اور سکون کے ساتھ رہے تو ہم خلفاء کا وزراء تمہیں بنا دیں گے. خلیفہ ہمیشہ قریش سے ہوگا. جب یہ بات آپ نے بتائی تو پھر جو افراد وہاں موجود تھے انہوں نے، لوگ کہتے ہیں اس بات کو بڑی غور سے سمجھنا، لوگ کہتے ہیں کہ ان افراد نے جو مہاجرین اور انصار میں سے تھے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا. یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. بات ایسے ہے مہاجرین اور انصار نے اس فیصلے کی تائید کی جو فیصلہ رسول اللہ نے فرمایا تھا. آپ نے صدیق اکبر کو خلیفہ نامزد کیا اور صحابہ اور انصار کے گروہ نے، مہاجرین اور انصار کے گروہ نے اس فیصلے کی تائید کی. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے انتخاب کیا، انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے کروایا. یہ بخاری کی روایت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے کچھ دیں تاکہ میں آپ کو لکھ دوں کچھ، میرے بعد اختلاف نہ ہو. پھر آپ نے منع کر دیا. عرض کی حضور کیا بات ہے؟ فرمایا میرے بعد اللہ تعالیٰ بھی اور میرے صحابہ بھی دونوں میں سے کوئی ابو بکر کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں کرے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند خلافت کو جاری کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب رب کائنات نے فرمایا تھا اور امت اسی کے اوپر ہے. پھر آتے آتے کچا راستہ آ گیا. وہ تھوڑا سا کچا آیا تو کچھ لوگ بہہ کے کہیں اور نکل گئے، کچھ ٹریک کے اوپر ہے. بعضوں نے یہ کہہ دیا، کہا اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہی اول ہیں لیکن آپ سیاسی خلیفہ ہیں. کون سی خلیفہ ہیں؟ سیاسی خلیفہ ہے. روحانی خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ. یہ اہل سنت کا کوئی نہیں مذہب. یہ اہل سنت کا یہ مائل بروافظ مذہب ہے، رافضیوں کا مذہب ہے کہ حضرت علی روحانی خلیفہ ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق سیاسی خلیفہ ہیں. سیاست بھی ابو بکر سے شروع ہوتی ہے اور روحانیت بھی ابو بکر صدیق سے شروع ہوتی ہے. یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک ایسے بندے کو اپنا نام خلیفہ نامزد کیا جس کے اندر کوالٹی نہیں تھی روحانیت کے معاملات کو چلانے کی. سب سے زیادہ کوالٹی والے سیدنا صدیق اکبر ہیں. ان ساری باتوں میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر بن خطاب، ان میں سے تینوں میں سے کسی کی عظمت و شان کا نہ رد ہوتا ہے نہ انکار ہوتا ہے. نہ عظمت و شان کا رد ہوتا ہے نہ انکار ہوتا ہے. سب اپنی جگہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، فرمایا مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو. اس کا معنی یہ ہے کہ کسی نبی کی شان کو کم نہ کرو کہ فلاں نبی کم شان والے ہیں، ہمارے نبی زیادہ شان والے، بلکہ ایسے بیان کرو سارے نبی عظمت و شانوں کے سورج اور چاند ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و شان میں سبھی کے سردار ہیں. اسی طرح سارے صحابہ عظمت و شان والے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ جتنے بھی محبوب آپ کے ساتھی ہیں میں نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. اور ان سب کے سربراہ
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے بابا نگینہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے اوپر شعر لکھا ہے. یہ جو شجرہ ہے نا، شجرہ نقشبندیہ، اس میں یہ شعر موجود ہے. رحم کر یا رب محمد جان جاں کے واسطے، سید کونین شاہ مرسلا کے واسطے، کر آل محمد کی غلامی اے خدا، آل محمد کے امتحان کے واسطے، سب صحابہ سے محبت کی سعادت کر نصیب، سب صحابہ کے امیر کارواں کے واسطے. یہ امیر کارواں کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سب صحابہ سے محبت کی سعادت کر نصیب. ایک بندہ بھی صحابیت کا باہر نہیں ہے، زمانے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے. جو صحابی ہے ان سب سے محبت کی سعادت کر نصیب، سب صحابہ کے امیر کارواں کے واسطے. اور امیر کارواں کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اسلام کا عقیدہ ہے. میں نے یہاں نوجوان لوگ کافی سارے دیکھے، تو میں نے یہ خیال کیا کہ ان کو اس پرفتن دور میں یہ بات سمجھائی جائے کہ اس عقیدے سے نہیں ہلنا، اس عقیدے سے نہیں ہلنا. ہمیشہ اسی عقیدے کے اوپر رہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے صحابہ اور اہل بیت جس کو جو عظمت دی، اس کی عظمت سر آنکھوں پہ. لیکن اجتماعی طور پر جب افضلیت کا مسئلہ آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ تاج سیدنا صدیق اکبر کے سر پہ جائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اسی عقیدے کے ساتھ ہم زندہ ہیں. اللہ کے فضل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم اسی عقیدے کے اوپر کھڑے ہیں، اور جب دنیا سے جائیں گے تو اسی عقیدے کے ساتھ جائیں گے. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.